بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وقال اللہ تبارک و تعالی ایضا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مل کے صلوات ایک اور بھی دے کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ میر علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن ولادت خاتون قیامت و خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، حلیلۃ امیر المومنین، اور ام الائمۃ الطیبین الطاہرین، جو دختر نبوت ہے، ہمسر ولایت ہے، مادر امامت ہے۔ مل کے صلوات بھیجے گا۔ اپنی ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ذکر بیوی کا ہو چکا ہے اور بہت عمدہ اشعار آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اس روئے زمین پر بیوی کی تشریف آوری کا دن ہے۔ ان کی خلقت کب ہوئی تھی وہ تو کوئی نہیں جانتا۔ متعدد معتبر احادیث میں یعنی کتابوں میں بشمول کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر یہ حدیث موجود ہے کہ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ حجت اللہ کی مخلوقات سے پہلے بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی ہوتی ہے۔ حجت ہے الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ حجت مخلوقات سے پہلے بھی ہے، مخلوقات کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کی مخلوقات کے بعد بھی ہے۔ اور آپ اس جملے کو ملا لیجئے گا بیوی کی زیارت کے جملے سے کہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ، اے وہ بیوی کہ جن کا امتحان لیا گیا اور امتحان لینے والا کوئی اور نہیں، خود ذات پروردگار۔ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، وہ خدا کہ جس نے آپ کو خلق کیا تو اس نے آپ کا امتحان لیا قبل ان یخلقک، لیکن امتحان اس وقت لیا کہ جب خلق نہیں کیا تھا۔ یہ عجیب جملہ ہے، یہ زیارت کا جملہ ہے بیوی کے کہ سلام اس بیوی پر کہ جن کا امتحان لیا گیا اور امتحان لینے والی ذات خدا کی ذات تھی جس نے آپ کو خلق کیا، لیکن امتحان اس وقت لیا قبل ان یخلقک، قبل اس کے کبھی دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ یہ مراد یہاں پر یہ ہے، تو جب دنیا میں نہیں بھیجا تھا اس سے پہلے ہی آپ کا امتحان لیا۔ فوجدک لمن امتحنک صابرا، تو اس امتحان میں آپ کو صبر کرنے والا پایا۔ متعدد احادیث ہیں جن میں بات موجود ہے کہ صبر کا تعلق علم سے ہے۔ جس کا علم جتنا زیادہ ہے اور فہم و فراست جتنی زیادہ ہے اتنا ہی وہ صبر کرے گا۔ اسی لیے جو جاہل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی بے صبر آئے، اس میں صبر نہیں ہے۔ اور اسی لیے متعدد روایات میں آیا ہے کہ پروردگار مجھے علم کے ساتھ حلم عطا فرما۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جب آپ صبر کی اعلیٰ ترین منزل پر تھیں یعنی علم کی اعلیٰ ترین منزل پر تھیں، کیونکہ صبر اسی علم کی فرع ہے، یعنی اسی علم سے حاصل ہوتا ہے وہ صبر۔ تو سلام اس بی بی پر کہ اب یہ ساری وہ باتیں کہ جو عالم انوار میں ہیں، جن کا ہم فقط روایات کی روشنی میں فقط پڑھ سکتے ہیں، روایت آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر کی صورت میں آ کے پڑھ دوں، باقی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں۔ تو سلام اس بی بی پر کہ جس کا اللہ نے امتحان لیا قبل اس کے کہ اسے خلق کرتا ہو، اسی کو مستور کہتے ہیں کہ ابھی جو سامنے نہ ہو اسی کو مستور کہتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں مستور ہے اور یہ اپنی خلقت میں مستور ہے۔ ان لوگوں کو ضائع نہیں کیجیے گا، وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ سمجھا سکتے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا اور محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ وہ اپنی ذات میں مستور ہے خدا متعال، اور سیدہ کونین اپنی خلقت میں مستور ہے، اور اس لیے کہ ان کی خلقت حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کی خلقت سے اہل سنت روایات کے مطابق انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہے 2000 سال قبل، جو سنی کتابوں میں روایات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو لکھا ہے، بہت بڑے اہل سنت عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ حتیٰ یہ کہ حضرت آدم حضرت حوا نے
ایک نور کو دیکھا جو جنت میں بہت زیادہ روشن تھا، اور اس حضرت آدم حضرت حوا نے سوال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ سنی روایت میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے ہاں بہت اس سے آگے کی بات موجود ہے، لیکن اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت آدم حضرت حوا نے اس نور کو دیکھا تو سوال کیا کہ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ کہا اے آدم اور اے حوا، یہ وہ نور ہے کہ جسے ہم نے آپ کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا ہے، اور اس نور کو میں ظاہر کروں گا اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس روئے زمین پر۔ اور اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے جو کچھ اور روایات میں، اس کو اگر آپ ملا لیجئے تو حضور نے بھی یہ فرمایا روایت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو خلق فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ میں اس نور کو اپنی آخری نبی کے ذریعے سے اس دنیا میں ظاہر کروں گا، اور اس خاطر ہے کہ میں اسے افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء قرار دوں گا۔ یعنی حضور کے افضل الانبیاء ہونے کا ایک سبب خود نور فاطمہ زہرا سلام اللہ